واقعہ معراج کہاں سے ثابت ہے اور اس کے منکر کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ واقعہ معراج کہاں سے ثابت ہے اور اس کے منکر کا کیا حکم ہے؟ فتویٰ اینڈ تک ضرور ملاحظہ کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جواب: مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات تشریف لے جانا نص قطعی کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زمین سے آسمان اور ان کے اوپر جتنے بلند مقامات تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تشریف لے جانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور جنت میں یا عرش پر جانا اخبار احاد سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گناہ گار ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی میں ہے، ترجمہ کنز ایمان: پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ اسی کی مثل عبارت تفسیر روح البیان میں بھی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: فقہ اکبر میں ہے وخبر المعراج حق فمن ردہ فهو ضال مبتدع۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ: اور معراج یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری کی حالت میں آسمان کی طرف اور پھر بلند مقامات سے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تشریف لے جانے کی خبر یعنی حدیث حق ہے، یعنی طرق متعددہ سے ثابت ہے۔ پس جس نے اس خبر کا رد کیا اور اس کے مقتضا پر ایمان نہ لایا تو وہ گمراہ بدعتی ہے، یعنی گمراہی اور بدعت کا جامع ہے۔ شرح العقائد نصفیہ میں ہے، ترجمہ: اور رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیداری میں جسم کے ساتھ آسمان تک پھر جن بلند مقامات تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک معراج حق ہے، یعنی خبر مشہور سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہوگا۔ فتح القدیر و تبیین الحقائق میں ہے، ترجمہ: اور معراج کا منکر اگر بیت المقدس تک رات کو جانے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر وہاں سے معراج کا انکار کرے تو بدعتی ہے۔ ان نبراس میں ہے، ترجمہ: جمہور اس پر ہیں کہ حدیث متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور حدیث مشہور کا انکار کرنے والا فاسق اعتقادی یعنی گمراہ ہے، اور اخبار احاد کا انکار کرنے والا گناہ گار ہے۔ یہی صحیح ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، ترجمہ: اور مقام کی تحقیق اس طور پر جو مجھے اللہ ملک العلام نے الہام کیا یہ ہے کہ علم قطعی دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ احتمال جڑ سے منقطع ہو جائے، بیں طور کہ اس کی کوئی خبر یا اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اور یہ اخص اعلیٰ ہے جیسا کہ محکم اور متواتر میں ہوتا ہے، اور اصول دین میں یہی مطلوب ہے، تو اس میں نص مشہور پر کفایت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اس جگہ ایسا احتمال نہ ہو جو دلیل سے ناشی ہو، اگرچہ نفس احتمال باقی ہو، جیسا کہ مجاز اور تخصیص، اور باقی وجوہ تعویل جیسا کہ ظواہر اور نصوص اور حدیث مشہورہ میں ہے۔ اور پہلی قسم کا نام علم الیقین ہے، اور اس کا مخالف کافر ہے۔ علماء میں اختلاف کے بموجب مطلقاً جیسا کہ فقہائے آفاق کا مذہب ہے، یا ضروریات دین کی قید کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے جیسا کہ علماء متکلمین کا مشرب ہے۔ اور دوسرے کا نام علم طمانینت ہے، اور اس کا مخالف بدعتی گمراہ ہے، اور اس کو کافر کہنے کی مجال نہیں۔ شرح العقائد النصفیہ میں علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، پس اسراء اور وہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا قطعی ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور زمین سے آسمان تک معراج مشہور ہے، اور آسمان سے جنت تک یا عرش تک یا اس کے علاوہ کی طرف جانا اخبار احاد سے ثابت ہے۔ یہاں آسمان سے جنت کی طرف جانے میں جو لفظ آسمان کہا تو اس سے فقط آسمان ہی مراد نہیں بلکہ آسمان اور اس کے اوپر کے وہ مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے لے جانا چاہا جن کا ذکر احادیث مشہورہ میں ہے وہ مراد ہیں، کیونکہ احادیث مشہوروں میں فقط آسمان کا ہی ذکر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بلند مقامات کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اوپر گزرا۔ ہاں خاص جنت یا عرش وغیرہ پر جانا احادیث احاد سے ثابت ہے، تو تیسری شق میں خاص جنت یا عرش وغیرہ کا احاد سے ثابت ہونا بیان کرنا مقصود ہے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ شرح قید کی اس عبارت وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ احاد پر اعتراض ہوتا ہے کہ شرح قید کی اس سے پچھلے صفحے پر جو عبارت ہے إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَىٰ حق
ای ثابت بالخبر المشہور، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آسمان سے اوپر کے بلند مقامات تک جانا حدیث مشہورہ سے ثابت ہے، جبکہ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان سے اوپر جانا خبر احاد سے ثابت ہے۔ تو یہ تو دونوں عبارات میں تعارض ہے۔ اس کا جواب علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے یہ دیا کہ گزشتہ صفحے میں جو بیان کیا گیا کہ آسمان سے بلند مقامات تک جانا حدیث مشہورہ ثابت ہے وہ حق ہے، اور اس عبارت میں خبر احاد سے ثبوت کا تعلق خاص جنت یا عرش کے ساتھ ہے، چنانچہ نبراس کی عبارت یہ ہے۔ اسی طرح حاشیہ خیالی میں بھی شرح عقائد کی اس عبارت کے تحت لکھا ہے، ترجمہ: اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آسمان سے معراج کا سفر بھی مشہور ہے، اور جو طریقے احاد سے ثابت ہے وہ خاص وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی جنت یا اس کے علاوہ۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی حاشیہ مولوی برخیالی میں خیالی کی عبارت وما ثبت بطریق کے تحت تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ: یعنی آسمان سے بلند مقامات تک کی معراج کا بھی مشہور ہونا اس کے مخالف نہیں ہے، جس کو شارح نے اس کے بعد اپنے اس قول میں ذکر کیا ہے، کیونکہ جو بطریق احاد ثابت ہے وہ خاص وہ ہے جس کی طرف تشریف لے گئے، یعنی جنت یا عرش یا اطراف عالم، نہ کہ مطلق بلند مقامات کے یہ اس کے منافی ہو۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔